السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بریفلی ڈسکس کروں گا ہسٹری آف اسرائیل، پیلسٹین کنفلکٹ اور اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل، ان کی وارز جو ہوئیں اور ان کا قیام جو عمل میں آیا، یہ کس طریقے سے ایک قابض ملک ہے، ریاست ہے، اس میں ورلڈ پاورز کا کیا رول ہے اور جو ہمسایہ عرب کنٹریز ہیں ان کا کیا رول ہے۔ یہ 3000 سال پرانا جو ہے وہ جھگڑا ہے، یہ 3 ریلیجنز کا جھگڑا ہے، یہ مسلمز، کرسچینز اور جیوز، یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہے۔ 1047 قبل مسیح میں یہاں پر کنگڈم آف اسرائیل قائم تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں پر ایک ٹیمپل ماؤنٹ، جس کو مسلمان آج قبلہ اول کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، اور یہودی جو ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اور آج بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہودی ہیں، جیوز ہیں، وہ ٹیمپل ماؤنٹ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں یہاں بیبیلونینز نے قبضہ کر لیا۔ بیبیلون عراق میں ایک شہر کا نام ہے۔ یہ عراق اور شام میں میسوپوٹیمیا کی ایک سویلائزیشن تھی جن کو بیبیلونینز کہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا اور ٹیمپل ماؤنٹ کو توڑ دیا۔ پھر آتے ہیں جی پرشینز، یعنی جو ایران کی ایک مشہور و معروف سلطنت تھی۔ 2 ہی سلطنتیں اس زمانے میں مشہور ہوئیں، یا مطلب پرانے زمانے کی 2 سلطنتیں، ایک سلطنت روم تھی اور ایک سلطنت فارس یا پرشینز تھی۔ یہ آئی، انہوں نے ٹیمپل ماؤنٹ کو ری بلڈ کیا اور اس کا نام فرسٹ ٹیمپل کی بجائے سیکنڈ ٹیمپل رکھ دیا۔ پھر رومن امپائرز آئی یہاں پہ، انہوں نے اس کو فتح کیا اور سیکنڈ ٹیمپل کو بھی گرا دیا اور ایک دیوار چھوڑی ٹیمپل کی، جس کو آج کہتے ہیں ویسٹرن وال یا ویلنگ وال، یا اردو میں دیوار گریا کہتے ہیں۔ دیوار گریا کے اوپر جو یہودی ہیں وہ آج بھی روتے ہیں، تب بھی روتے تھے کیونکہ ان کے 2 ٹیمپل جو ہیں وہ یہاں پہ گرائے گئے تھے، تو اس کو دیوار گریا یا گریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب رومن امپائر یہاں پہ آئی تو زیادہ تر جو یہودی تھے وہ چلے گئے یورپ، وہ وہاں سے مائیگریٹ کر گئے، بھاگ گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ہوتی ہے، وہ کرسچینٹی یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیتے ہیں یہودی۔ اسی لیے یہاں سے یہودی اور عیسائیوں کی آپس میں جنگ کا ایک آغاز ہوتا ہے، جو کہ ایک تاریخی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھانے والے یہودی تھے۔ پھر رومن امپائر کا ایک کنگ تھا کانسٹنٹائن جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، اور اس نے یہاں پہ حملہ کیا اور دوبارہ سے وہاں پہ عیسائیوں کے قبضے میں لے لیا گیا۔ یہ یروشلم، جس کو انگلش میں جیروسلم کہتے ہیں، یہ جو پورا فلسطین کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ چرچ آف ہولی سپلکر، ایک یعنی حضرت عیسیٰ کی قبر کا ایک چرچ قائم کر دیا۔ مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے کوئی ہم شکل جو ہے وہ سولی پہ لٹکائے گئے تھے، یعنی اسلام میں یہ، اور حضرت عیسیٰ کو زندہ سلامت خدا نے اوپر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت ان کا دوبارہ نزول یا ظہور ہوگا۔ اچھا، پھر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ کا دور، اور 638 عیسوی میں وہ یہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور رومن امپائر کو شکست دے کر یہ جو ملک مطلب یہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ڈوم آف راک، ایک یہاں گولڈن کلر کا ڈوم نظر آتا ہے جس کو ڈوم آف راک مسلمان اس کو کہتے ہیں، قبۃ الصخرہ، وہ تعمیر کیا، اور ساتھ ایک حسین میں مسجد اقصی تعمیر کی۔ یہ 37 ایکڑ کا رقبہ ہے جو ان تینوں ریلیجنز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ یہاں پہ آیا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، پھر یہ جو عمر نے ڈوم آف راک تعمیر کروایا، یہاں پہ ایک پتھر تھا، راک پتھر کو کہتے ہیں، جہاں سے واقعہ معراج میں پیغمبر کریم جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس پتھر سے انہوں نے اپنا آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ اچھا جی، پھر آتا ہے جی، اب یہودیوں کا کوئی باقاعدہ ملک نہیں ہے، کوئی ریاست ایسی دنیا بھر میں نہیں ہے جو یہودیوں کی ہو۔ مسلمانوں کے کئی ممالک بھی ہیں، تو اٹومان امپائر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ جسے اردو میں کہتے ہیں وہ قائم تھی، اور اسی کا پورے عرب ممالک جتنے بھی آج ہیں
لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، سعودی عربیہ ہے، یہ سب سلطنت ترکی، یہ سب سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھے، اور یہاں پر بھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی 638 سے لے کے 1891 میں۔ لیون پنسکر ایک رائٹر ہیں یہودی، انہوں نے ایک کتاب لکھی آٹو ایمینسیپیشن، جس کا مطلب ہے خود کار آزادی۔ اس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ یہودیوں کا ایک دیس ہونا چاہیے جو کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے نام کا ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے، زیونزم موومنٹ۔ وہ زیونزم موومنٹ جو تحریک ہے وہ بڑی مشہور ہوئی، اور اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جوئش پیپل شوڈ ہیو اے ہوم لینڈ آف دیم ان پیلسٹین کالڈ ایز اسرائیل۔ اس طریقے سے پھر ہو جاتی ہے 1914 سے 18 ورلڈ وار 1 جو جنگ عظیم اول ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جرمنی اور برٹن کی جنگ تھی۔ برٹن کیمپ میں تھے، برٹن، یو ایس یعنی امریکہ، اور یو ایس ایس آر جو اس وقت کا سوویت یونین تھا، اور یہودی ان کے ساتھ مل گئے۔ جرمنی کے ساتھ اٹومان امپائر مل گئی، اور یہیں پہ اٹومان امپائر کا اختتام بھی ہو گیا جب جرمنی کو شکست ہو گئی ورلڈ وار 1 میں اور برٹن جیت گیا۔ تو یہودیوں نے چونکہ برٹن کا ساتھ دیا تھا تو انہوں نے الگ ملک کا مطالبہ رکھ دیا، اور یہاں پہ ایک بڑا سین ہوا کہ جو یہودی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ایک بیلفور ڈیکلیریشن برطانیہ نے متعارف کرایا۔ بیلفور ڈیکلیریشن کا یہی ڈیمانڈ تھی کہ 1878 میں اٹومان امپائر میں ایک سینسس، ایک مردم شماری کرائی گئی، تب فلسطین میں 4.7 لاکھ ٹوٹل آبادی تھی، جس میں صرف 25,000 یہودی تھے۔ 1914 تک یہ 85,000 ہو چکے تھے، کیونکہ یہ جو دونوں یعنی یہ جو برٹشر تھے یہ اگرچہ کرسچینز تھے، یو ایس بھی کرسچین تھا، یہ ان کے حمایت میں ہو گئے۔ 1919 سے 23 کے درمیان 30,000 یہودی مشرقی یورپ سے ادھر فلسطین لا کے آباد کیے گئے۔ 1924 سے 26 کے درمیان 50,000 یہودی پولینڈ سے یہاں مائیگریٹ کیا۔ 1933 سے 36 1,70,000 یہودی جو ہیں وہ یورپ سے ادھر فلسطین آئے۔ یہاں پہ ہٹلر فیکٹر جو ہے، ورلڈ وار 2 شروع ہونے والی ہے، ہٹلر جرمنی کا جو ہے ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ یہودیوں کے بہت خلاف تھا۔ اس کی ایک طویل ہسٹری ہے کہ اس کا دادا جو ہے اس کی لو بھی یہودی خاتون سے تھی، پیو کی بھی اور اس کی اپنی بھی، وہ یہودیوں کے بڑا سخت خلاف تھا۔ وہ ان کو ایک بے وفا اور بد عہد قسم کی قوم گردانتا تھا، کہتا تھا، سمجھتا تھا۔ خیر اس نے ورلڈ وار 2 شروع ہوتی ہے جی 1939 سے 43، 4 سال تک جاری رہتی ہے۔ یہاں پہ ہالوکاسٹ کا مطلب ہے کہ ہٹلر 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیتا ہے۔ 60 لاکھ بہت بڑا فگر ہے، اور سنا ہے کہ ہٹلر کی ایک بک بھی میں نے پڑھی، ہٹلر کہتا ہے کہ کچھ یہودی میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا۔ خیر 60 لاکھ اس کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانا گیا۔ ورلڈ وار 2 میں بھی بیسیکلی وار ہے برٹن اور جرمنی کی، برٹن کے ساتھ یو ایس بھی ہے، یو ایس ایس آر بھی ہے۔ یہ ورلڈ پاورز تھی تب کی بھی اور آج کی بھی یہ ورلڈ پاورز ہیں، یہ ایک کیمپ میں تھے، یعنی دنیا کی تمام طاقتیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ایک ہی کیمپ میں تھی۔ یہ برٹن، یہ یو ایس اے، یو ایس ایس آر اور یہودی سارے، اور دوسرے کیمپ میں تھا جرمنی۔ پہلے جنگ عظیم اول میں اس کے ساتھ تھا اٹومان امپائر، خلافت عثمانیہ، چونکہ وہ ورلڈ وار 1 کے بعد ٹوٹ گئی، تو ورلڈ وار 2 میں سارے عربز جو تھے، مسلم کنٹری، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ مسٹیک کی، کیونکہ آج آپ دیکھ لیں نا، پاکستان ہے یا سعودی عربیہ ہے، یو اے ای، یہ سارے یو ایس اے کے کیمپ میں ہیں، یہ رشیا کے مخالف کیمپ میں ہیں۔ لیکن ورلڈ وار 2 میں بھی، ورلڈ وار 1 میں بھی یہ ان کی مسٹیک تھی کہ یہ ورلڈ پاورز کے خلاف، اسی وجہ سے ان کی سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، ان کے ممالک ٹوٹے، ان میں ڈویژنز ہوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر ورلڈ وار 2 میں یہاں پہ برٹن قابض ہو گئے، یہ فلسطین کے اوپر بھی، یہاں چونکہ برصغیر میں بھی وہ قابض تھے، تو پھر جرمنی کو شکست ہو گئی، آپ کو معلوم ہے، اور اس طریقے سے عربز اور جرمنز کو شکست ہوئی۔ یہاں پہ یو این او جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا۔ برٹن جو ہے انہوں نے بیلفور ڈیکلیریشن، یو این او اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، وہاں پہ سبمٹ کرا دیا، اور ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ فلسطین آئی۔ انہوں نے کہا جی
ایک تہائی جو ہیں وہ یہودی ہیں اور 2 تہائی مسلمان ہیں۔ تو اس طرح اسرائیل کا قیام عمل میں 1947 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ۔ یہاں پہ ایک سوئز کینال ہے جو افریقہ اور ایشیا کو الگ کرتی ہے، یہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کو آپس میں ملاتی ہے، اور یہ ایک تجارتی شاہراہ ہے۔ یہ مصر اور فرانس نے مل کے 1869 میں تعمیر کی، پھر مصر جو ہے وہ اپنا شیئر بیچ دیا اس نے یو کے کو، تو یہ برطانیہ اور جو ہے فرانس کے حصے میں چلی گئی۔ پھر آتا ہے جی 1954، 55، 56، یہاں پہ مصر نے کہہ دیا کہ یہاں سے اسرائیل کو تجارت کی اجازت نہیں ہوگی، تو ایک جنگ شروع ہوئی مصر اور برٹن، فرانس اور اسرائیل ایک سائیڈ پہ تھے اور مصر دوسری سائیڈ پہ، مصر کو شکست ہوئی اور یہ جو پورا سوئز کینال والا ایریا ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ 1957 ایک سال بعد UN نے یہ ایریا مصر کو واپس ریٹرن کر دیا۔ پھر 1964 میں مصر کو شکست کا بہرحال ایک گہرا گھاؤ لگا تھا، ایک میٹنگ ہوئی، اس میں کہا گیا جی PLO پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن ایک تنظیم بنائی گئی، ایک NGO بنائی گئی، اس کا مقصد تھا فلسطین کو آزاد کرانا۔ 1967 میں سب سے بڑی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، 6 دن جنگ جاری رہی اور صرف 6 دنوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ اتنے سارے عرب ملک ہیں اور اسرائیل چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، شکست فاش ہوگی، لیکن رزلٹ 180 ڈگری پہ الٹ آیا، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہ مصر کا جو سوئز کینال والا علاقہ، یہ بھی ویسٹ بینک بھی اور غزہ سٹرپ جو ہے غزہ پٹی، یہ ساری اسرائیل کے قبضے میں چلی گئی۔ اور بعد میں UN نے پھر انٹرپٹ کیا، وہ ایجپٹ والا سوئز کینال والا علاقہ تو مصر کو دے دیا گیا، لیکن یہ جو ایریا تھا غزہ سٹرپ والا اور یروشلم تک کا علاقہ یہ ان کے قبضے میں چلا گیا، یہ واپس آج تک نہیں ہوا۔ پھر آتا ہے جی 1973، یاسر عرفات فلسطین کے ایک سربراہ تھے، وہ PLO کے چیئرمین بن گئے۔ یاسر عرفات صاحب جو ہیں ان کا نام بڑا اس حوالے سے اہم ہے۔ 1973 میں عرب میں آئل دریافت ہو جاتا ہے، تو عرب جو ہے وہ اس فلسطین اسرائیل جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، اب جنگ جو ہے وہ PLO اور ان کے درمیان رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمان ملکوں میں اور ایون اسرائیل میں جو بھی جمہوری یا کوئی سربراہ جو سربراہ ریاست تھا جس نے پیس کی بات کی، امن کی بات کی، اس کو یا تو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا یا اس کو مار دیا گیا۔ ایک میرے پاس مثال ہے، یزک رابن، یہ اسرائیلی پرائم منسٹر تھا، 5th پرائم منسٹر تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا صرف اس لیے کہ اس نے 13 ستمبر 1993 کو وائٹ ہاؤس میں جو محمود عباس ہیں، جو موجودہ ویسٹ بینک کے جو بھی سربراہ ریاست ہیں، ان کے محمود عباس اور رابن کے درمیان 13 ستمبر 1993 میں ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا وائٹ ہاؤس امریکہ میں، تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اور PLO معاہدہ کرنے کی، PLO نے اصل میں ایک تھیری دی تھی، 2 اسٹیٹ تھیری، یہ 90s میں، تو 2 اسٹیٹ تھیری کی جس نے بات کی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی، تو وہ غیر مقبول۔ اور 1980s میں حماس کا عمل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اوسلو اکارڈ ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا، پہلا پھر دوسرا، یہ پیس کا بہرحال یہ 90s میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حماس نے پلین ہائی جیکنگ، بلکہ حماس سے پہلے ہی PLO نے اسرائیل کے ایروپلین ہائی جیک کرنا شروع کیے، یہ 1968 سے 75 کے درمیان، 77 کے درمیان 29 ایروپلین ہائی جیک کیے گئے۔ 1972 کی جو اولمپکس تھی وہ جرمنی میں تھیں، وہاں پر ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ 8 فلسطینی جرمنی میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے کیمپ میں گھسے اور 2 کھلاڑیوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ، چونکہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی یہ ورلڈ پاور کی حمایت میں تھے جیوز، پھر ان کے ہائی جیک ہوئے ایروپلینز، اور پھر اولمپکس میں ان کے خلاف ہوا جو واقعہ، اس طرح جو ورلڈ پاورز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف، یا آپ کہہ لیں حماس اور PLO کے خلاف، اور جو ان کا اسرائیلیوں کا یا یہودیوں کا جو تھا اس کے حق میں ہوتی چلی گئیں۔ اس طریقے سے جب یہ 1972 میں ہوا، اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پہ اٹیک کیا، کیونکہ PLO کے سارے ورکر وہاں پہ، اور 18,000 PLO کے جو ملیٹنٹس تھے، مجاہدین تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ حماس آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اب 2006 میں الیکشن ہوتے ہیں، میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ غزہ سٹرپ کے اوپر
ان کی حکومت ہے، یعنی حماس کی حکومت ہے اس وقت، اور حماس نے ریسنٹلی جو 7 اکتوبر 2023 کو ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کی بھی ریزنز ہیں کہ یہ 6 سے 12 کلومیٹر وائڈ اور 52 کلومیٹر لانگ ایک سٹرپ، ایک پٹی ہے جس کو غزہ پٹی کہتے ہیں، جہاں پہ 2 ملین لوگ رہتے ہیں۔ اسرائیل نے ان کی فوڈ، ان کا فیول، ان کے ہوائی راستے سب بند کر رکھا ہے، تو اس وجہ سے اب ان کے پاس ڈو اور ڈائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے تاریخ میں کیا کیا غلطیاں کی، ان کو کیا کیا اس کے خمیازے بھگتنے پڑے۔ ایک بڑا اہم سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ 37 ایکڑ کا رقبہ یروشلم جو ہے، اس پر کون، یعنی یروشلم شہر کے اندر یہ جو 37 ایکڑ کا رقبہ ہے، یہ مقدس ہے تینوں ابرامک ریلیجنز کے لیے، جیوز کے لیے، کرسچنز کے لیے، مسلمز کے لیے۔ تو مسلمانوں کا چونکہ یہاں ایک مسجد بھی ہے، مسجد قبلتین، وہاں پہ پیغمبر کریم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو حکم ہوا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں، آپ کا یہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ قبلہ نہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا چونکہ قبلہ بھی بدل چکا ہے، یہودیوں کا آج بھی قبلہ وہی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک تو تینوں حق بجانب ہیں، تینوں کے انبیاء کا یہاں سے گہرا تعلق ہے، تو کوئی پیس اگریمنٹ، کوئی پیس اکارڈ ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی اس طرح کا معاہدہ کہ جو امن کو پروموٹ کرے۔ جنگ جو ہے وہ کبھی بھی فیسینیشن نہیں ہوتی، جنگوں میں بہرحال انسان مرتے ہیں، اس کیمپ کے مریں یا اس کیمپ کے مریں۔ مزید ویڈیوز لے کر آؤں گا، اللہ حافظ۔